خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے دوسرے باب الصلاۃ یعنی نماز سے حدیث نمبر 51. حضرت بارے بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے. جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی. رواہ النسائی. فائدہ: بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جو اذان دینے کی جگہ سے اذان کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا. حدیث نمبر 52. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے. رواہ مسلم. فائدہ: علماء نے اس حدیث کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں. ایک یہ کہ چونکہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں لہٰذا نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوا، اور اصل چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے اس کی گردن لمبی ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں ہو. دوسرا یہ کہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اس لیے وہ اپنے زیادہ ثواب کے شوق میں گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا، اس لیے اس کی گردن لمبی نظر آئے گی. تیسرا یہ کہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے اعمال پر نادم نہ ہوگا، اور جو نادم ہوتا ہے اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے. چوتھا یہ کہ گردن لمبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مؤذن میدان حشر میں سب سے ممتاز نظر آئے گا. بعض علماء کے نزدیک حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے جائیں گے. حدیث نمبر 53. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. رواہ مستدرک حاکم. حدیث نمبر 54. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا. جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے. ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے. دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو. تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے. رواہ ترمذی. حدیث نمبر 55. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رشک کریں گے. ایک وہ شخص جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا. دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس سے راضی رہے. تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے. رواہ ترمذی. حدیث نمبر 56.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اماموں کی رہنمائی فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ رواہ ابو داود۔ فائدہ: امام کی ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نمازوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے لیے دعا فرمائی۔ مؤذن پر بھروسہ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نماز روزے کے اوقات کے بارے میں اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ صحیح وقت پر اذان دے، اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبہ اذان کے اوقات میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 58۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے، چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کرے، پانی نہ ملے تو تیمم کرے، پھر جب وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں لکھنے والے فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اذان دیتا ہے پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی یعنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جا سکتے۔ رواہ مصنف عبد الرزاق۔